یا اللہ تو مجھے موت کے منہ سے نکال سکتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نکال سکتا ہوں. یا اللہ میرے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچا سکتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں بچا سکتا ہوں. یا اللہ میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں. یا اللہ بے اولاد ہوں, اولاد دے سکتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں دے سکتا ہوں. یا اللہ بڑی مشکل میں ہوں, بربادی ہو چکی ہے, نیگیٹو پبلسٹی ہے, بدنامی ہو رہی ہے, میری عزت بچا سکتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں بچا سکتا ہوں. یا اللہ قرض میں ڈوب چکا ہوں, بچا سکتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نکال سکتا ہوں. نہ خزانوں میں کمی ہے, نہ پاور میں کمی ہے, سب کچھ سستا. پہلے دل کو یہ بتاؤ, اللہ کے رحم سے مانگنا, اللہ کے رحم سے. اللہ رحم کرتے ہیں, حق نہیں ہے میرا, گناہگار ہوں, خطا کار ہوں یا اللہ, لیکن اگر تو نے اپنے آپ کو رحیم نہ بتایا ہوتا میں نہ مانگتا تجھ سے. مجھے کوئی بندہ بتائے جو دنیا میں سکھی ہو, آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا, یہ تو اس سے پوچھے نا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. ہر بندے کا ٹیسٹ اللہ نے ڈیفرنٹ رکھا ہے, اور ٹیسٹ مسٹ ہے. اگر ٹیسٹ سے کوئی آزاد ہوتا تو پیغمبر ہوتے ہیں نا, تو پیغمبروں پہ تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں انبیاء پر آتی ہیں, اور اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے پیارے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے پیارے ہوتے ہیں. کیا حسین ابن علی جیسی تکلیف کسی پہ آئی ہے؟ ہاں تو بس انہیں یاد کر لیا کرے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے اللہ نے آزمانا ہے ہر بندے کو. ہاں آزمائش ڈیفرنٹ ہوگی. مسلم شریف میں حدیث ہے, ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو, اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہو جائے گی. نچلے سے مراد ہے جو زیادہ تکلیف میں ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, دیکھے گا میزان میں اتنی نیکیاں, اتنا اجر, وہ کہے گا میں نے تو نہ اتنی تہجد پڑھی, نہ اتنے روزے رکھے, یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تم کو فلاں موقع پر مصیبت پہنچی تھی, تم نے صبر کیا تھا, فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی, تم نے صبر کیا, فلاں موقع پہ تمہیں کانٹا لگا, تم نے صبر کیا, فلاں موقع پہ تمہیں فلاں شخص نے برا بھلا کہا, اس کی وجہ سے تمہیں جو ٹینشن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اعمال میں ترازو میں رکھی جائیں گی. تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں نے زندگی میں کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی, اور اللہ نے ساری زندگی مجھے مصیبتوں میں ہی رکھا ہوتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی. تہجد بھی نیکی ہے, نماز بھی نیکی ہے, اور روزے بھی نیکی ہے, صدقات و خیرات بھی نیکی ہے, لیکن نبی نے کیا فرمایا, سب سے وزنی نیکی کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا. کبھی زندگی میں ایسا لگے نا کہ چلتی گاڑی رک گئی ہے, کاروبار بیسٹ جا رہا تھا, ڈسٹرب ہو گیا ہے, صحت اچھی تھی, گڑبڑ ہو گئی ہے, فیملی لائف بہت خوشگوار تھی, ٹینشن میں آ گئی ہے, آپ کو لگے نا چیزیں بکھر رہی ہیں, تو چیک کرو کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا, کسی کی ہائی تو نہیں لے لی ہے, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا. یاد رکھیے گا, یہ تو نارمل مسلمان اگر اس پر ظلم کیا نا اور وہ مظلوم ہے تو اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. مظلوم بعض اوقات بگاڑ ظالم کا کچھ نہیں سکتا, مگر اس کے پاس اللہ کا سہارا ہوتا ہے. آپ یقین کر لو, جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا, کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا, بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا, کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو, جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا, اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. ہر اس بندے کو انفالو کرو جو اپنی گاڑیاں, بنگلے اور اپنا لائف سٹائل تم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور تمہیں مایوسیوں کا شکار کر رہے ہیں. ہر اس لڑکی کو انفالو کرو, ہر اس کریٹر کو انفالو کرو جو مسلمان ہو کر, مسلمان معاشرے میں رہ کر, مسلمان لوگوں سے بزنس کر کے, مسلمان لوگوں کے سامنے بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں. اپنی حیا کا سودا نہ کریں. ماؤں, بیٹیوں اور بہنوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے, ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے. مسلمان طوائفوں کو چادریں پہنانے آیا ہے, بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے آیا ہے, نا سمجھ لوگوں کو سمجھانے آیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ بہترین لوگ ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, نیکیوں کی طرف بلاتے ہو, برے کاموں سے منع کرتے ہو, بے حیائیوں سے منع کرتے ہو, اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
لیکن انفارچونیٹلی شیطان ہمیں اس لیول پر لے گیا کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں بہن بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں، اپلوڈ کرے اسلامک کنٹینٹ، اتنا اپلوڈ کریں کہ جو لوگ نہیں بھی دیکھنا چاہتے نا 10 دفعہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی آیتیں آئے، بھلے کوئی لائک نہ کرے، بھلے کوئی کمنٹ نہ کرے، بھلے کوئی شیئر نہ کرے، بھر دو سوشل میڈیا کو قرآن کی آیتوں سے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے سوشل میڈیا یوز کرنے کا، بس کر دو، اپنے حال پر رحم کرو۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میرے بھائی کوئی تیرا احساس نہیں کر رہا، کوئی تجھے نہیں سمجھ رہا، کوئی تیری قدر نہیں کر رہا، اور جو تجھے سمجھ رہا ہے، جو تیری کیئر کر رہا ہے، جو تجھے معاف کرتا ہے، جو تیرا ساتھ دیتا ہے، تیرا اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اسی لیے تو الجھے ہوئے ہو۔ تجھے یہ چاہیے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو سمجھے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے یا جن لوگوں کی میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں وہ میری بات مانا کرے، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو اس کی بات مانا کرے۔ تو اللہ سے غافل، اللہ کے بندے تجھ سے غافل، ہر طرف غفلت ہی غفلت۔ تو ان کو ختم کر، اپنے لیے ٹائم نکال۔ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم رہا تو اسے آج کے دور کے میرے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا، اکیلے بندے کو، کہ اے صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو، ایک کو چھوڑ دو گے تم ناکام ہو جاؤ گے، اور بعد میں آنے والے 9 چھوڑ دیں گے، ایک پہ عمل کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہوگا نا، ہم آپ پر ایمان لے کے آئے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے تب بھی مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اور نبی اسلام فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ والی حدیث، اور وہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد جان مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے۔ صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد میں ہے، مشکات میں ایک تیسری جن میں پورا چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں، اس میں یہ ساری حدیثیں ہیں کہ نبی اسلام فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے اسے 7 دفعہ بشارت۔ آج کا انسان دولت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کے بدقسمت ہونے کا ثبوت ہے۔ اس دن میں ایک پوسٹ میں نے پڑھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کا وہ مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے، کیونکہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے۔ ماں باپ سے آپ راضی نہیں، شوہر سے آپ راضی نہیں، بھائی بہن سے آپ راضی نہیں، خود سے بھی راضی نہیں، تو اللہ سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے دیے گئے ماحول پر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جائے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ محبت پیدا کرتی ہے، آپ کے ہاں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ اپنی محبت کے انداز پہ نظر ڈالیں، بغاوت کر نہیں، معافیاں منگوانا بند کریں۔ جانتے ہو قرآن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی آیت اتاری ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب میں گنہگاروں کے لیے ایک آیت کا اتر جانا بہت ڈیپ ہے یہ چیز، کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ان کو بھی نہیں بھولا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کا سودا کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب نہیں یہ چاہتا کہ انسان ہمیشہ اسی غفلت میں رہے اور مر جائے، لہٰذا ایک آیت اتاری گنہگاروں کے لیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غفلتیں کی، گناہ کیے، بہت دور چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے، اور ان سے یہ کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے پکار لینا مجھے، یہ مت سوچنا کہ میری پکار اللہ تک نہیں جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کریں اور اس کا مطلب سمجھے، لا حول، یا اللہ میرے میں کسی فتنے سے بچنے کی اسٹرینتھ نہیں ہے، ولا قوہ، اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، سوائے تیرے، تو تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تو نے ہی میرے لیے سے کام لینا ہے، تو نے ہی مجھے راہ راست پہ چلانا ہے۔ اور اسی لیے سبحان اللہ ہم دیکھیں جب یہ اذان پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہم جواب دیتے ہیں اور ہم اذان کے سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں، بٹ جب بات آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ہم نہیں کہتے یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ ہمارے میں تو ہمت اور طاقت نہیں ہے، تو نہیں ہمت دینی ہے فلاح کی طرف جانے کی اور نماز کی طرف جانے کی، حتیٰ کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تب بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے کھڑا کر کے تو نہیں توفیق دینی ہے نماز پڑھنے کی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے پاس رہتے ہیں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی آج تک نماز پڑھنے کی۔ بدل کے رکھ دیتی ہے،
تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. الدعاء هو العبادہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو دعا ہے وہی تو اصل میں عبادت ہے. اور اگر دعا وہ عمل ہوتا، وہ عبادت ہوتی کہ صرف آپ نے کرنا ہی کرنا، اس کے ریزلٹس کیا ہیں آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، تو پھر بھی یہ عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. And the basis of every prayer, every عبادہ is دعا. آپ حج دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ خیر مالی عبادت ہے، آپ نماز دیکھ لیں، نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جو ساری تعریفوں کی وجہ بھی وہ یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کب برباد ہوگا اور کب مجھے موقع ملے گا، یہ صبر ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں سٹرگل کر رہا ہے کہ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی، یہ صبر ہے. یہ نیگیٹیوٹی صبر ہے. ایک آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا تو میرا نام بنے گا، یہ صبر ہے. ایک آدمی کب چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ملے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا، میں دساں گا تو میں کی شے، یہ صبر ہے. میں سب کو ذلیل کر کے بتاؤں گا کہ تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، یہ صبر ہے. یہ صبر نہیں تھا. کبھی کبھی عمل روکنا سب سے بڑا صبر ہے، اور کبھی کبھی عمل کرنا اور پیر بڑھانا سب سے بڑا صبر ہے. نفس کو روکنا ہے نا، کہ اس محل میں جو نفس تقاضا کر رہا ہے نا اس سے روک لینا اپنے آپ کو. تو کبھی نفس تقاضا کر رہا ہوگا کہ پتھر اٹھاؤ اور مارو، اور کبھی کبھی نفس تقاضا کر رہا ہوگا کہ ڈر کے بیٹھ جاؤ. اس کے اینٹی جانا صبر ہے. جو چیز نفس چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم نہ کریں، اور جو چیز نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کریں، اس کے خلاف جانا صبر ہے. ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو کیا ذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے. اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے، کیسے لانا ہے، کیسے آپ کی مدد کرنی. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل، جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے، اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے، اے اللہ مجھے وزڈم دے، سکت دے. اور امید جاری رکھیں، نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس، ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے. زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے، پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں. ہے بڑی نعمت زبان، ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا. مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے، کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھڑوا دے. کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں، کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. روزے قیامت تمہارا رب تم سے یہ پوچھے گا، بندے سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، اتنا بتا تو کس کے لیے تھا؟ جب سورج نہیں تھا میں تب بھی رب بھی تھا، میں نے تو تیرے لیے بنایا. چاند نہیں تھا میں تب بھی رب بھی تھا، تیرے لیے بنایا. تارے نہیں تھے میں تب بھی اللہ تھا، یہ سب تیرے لیے بنایا. گوشت تیرے لیے بنایا، پھل تیرے لیے بنائے، سبزیاں تیرے. بندے صرف آج اتنا بتا، سب کچھ تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟
آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ جب تک ہنسی مذاق کریں گے, ایک دوسرے کو کھلائیں گے, کھائیں گے, انوائٹ کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ. لیکن جیسے ہی آپ اس کو بولیں گے کہ جھوٹ مت بولو, نماز پڑھو, دیکھو اپنی داڑھی بڑھا لو, جب آپ اچھائی کی طرف حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, تو آپ کے دوست آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھو مولوی مت بنو, اور آپ کا مذاق اڑائیں گے, دیکھو مولوی آ رہا ہے. دین کی دعوت دینا بہت مشکل کام ہے. ابھی آپ نے دین کی دعوت دینی. دنیا کا سب سے پاورفل آدمی, the one who is expert in the art of ignoring, جو نظر انداز کرنا جانتا ہے, مطلب کی چیز کو رکھے گا, باقی سب کو نظر انداز کر دے گا. یاد رکھیے یہ دنیا جنگل کی طرح, اس میں خونخوار جانور بھی ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی, سب سے بچ کر نکلنا ہے. یعنی منفی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو گراتے رہیں گے, اور مقصد سے ہٹانے والی چیزیں ہیں, ڈسٹریکشنز ہیں, جن میں نمبر 1 موبائل فون ہے. جدید تحقیق کے مطابق آج نوجوان دن میں 7 گھنٹے تک موبائل پر گزارتا ہے. اتنا ٹائم اگر مثبت یوز بھی کرے نا تو صحت کو تو نقصان ہوگا. پاورفل آدمی وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, لرننگ مشین بنا رہتا ہے, آگے سے آگے بڑھتا ہے. پاورفل آدمی وہ ہے جو جب کسی کو عطا کرتا ہے, نوازتا ہے, دیتا ہے, تو اس طرح دیتا ہے کہ سامنے والا ذلیل نہیں ہوتا. پاورفل آدمی وہ ہے جو کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام پہ نظر رکھتا ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اگر انجام برا ہوگا وہ کام شروع ہی نہیں کرتا, اور اگر انجام اچھا ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر دیتا ہے. کیونکہ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کون ہے اللہ؟ کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے. یاد کرنا ہے تو اللہ, عبادت کرنی ہے تو اللہ, مدد کرنے والا ہے تو اللہ, رحیم و کریم ہے تو اللہ, سخیوں کا سخی ہے تو اللہ, بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ, بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ. اور کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اس کے محتاج ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جہنمی لوگوں سے قیامت والے دن سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, کیا چیز ہے جس نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا, تم جہنم میں آ گئے. قالوا لم نک من المصلین, ہم وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ایمان انکریز نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی اور بے حیائی کو روکتی ہے. تو جب آپ نماز نہیں پڑھتے آپ برائی سے بھی نہیں روک پاتے, بے حیائی سے بھی نہیں روک پاتے, آپ کا ایمان بھی نہیں بڑھتا. بخاری میں آتا ہے ایک پاگل عورت آ گئی, صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے, عورت بھی پاگل ہے, سب کو پتا ہے. وہ پیچھے آ کے کھڑی ہوئی, اس نے کہا محمد تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ آؤ, میں نے تم سے بات کرنی. اب پاگل عورت ہے تو 4 تو 7 مریدین ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو باہر نکال دو. نبی علیہ السلام نے اپنا پورا سینہ مبارک اس کی طرف کیا, صحابہ کرام سے ہٹ کر صرف یوں دیکھا نہیں, یہ بھی تکبر کی علامت ہے, اور کہا کہ مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی نا میں وہاں آ کر تمہاری بات سنوں گا. ایک پاگل عورت, یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, فجر کی نماز کے بعد مدینے کے خادم مسجد نبی کے باہر اپنے برتن لے کر کھڑے ہو جاتے تھے سخت سردیوں میں کہ نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ اس میں داخل کر دیں برکت کے لیے. 100 برتن ہوتے تھے, آپ 100 میں داخل کرتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم وضو چھوڑ دیں, تیمم کر لیں. یہ آپ کے قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے, مکمل زندہ ہے, جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے, مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے, مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے.
چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے, لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, کفر میں, الحاد میں, شرک میں, خدا کا انکار کرتا رہا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا, شراب پیتا رہا, زنا کرتا رہا, 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے, آپ کینسر کے مریض ہیں, آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے, یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے, یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. مغفرت سے مراد ہے کہ فرض کریں یہ میرے گناہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھک دیا, آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہے, میری عزت بچ گئی کیونکہ یہ ڈھکا ہوا ہے. یہ ہے مغفرت. ایک اس سے آگے درجہ ہے, وہ ہے تکفیر کا. وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دفنا دینا. تو ایک تو ہے قیامت کے دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیا ہے؟ ڈھکا ہوا ہے, وہ مغفرت ہو گئی. لیکن اگر اس پورے گناہ کے انبار کو دفنا دیا جائے تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ تھا بھی کہ نہیں. وہ کیا ہوگی؟ تکفیر ہوگی. وہ اس سے ایک اوپر درجہ اور ہے, وہ ہے توبہ کا. توبہ میں کیا ہے؟ نہ اس کو ڈھکا, نہ اس کو دفنایا, بلکہ اس کو ایسے دکھایا جیسے یہ اچھے عمل ہیں, اس کو کنورٹ کر دیا اسی کی مقدار میں اچھے اعمال سے, ان کے برے کاموں کو ریپلیس کر دیا اچھے اعمال سے. کسی کے پہاڑوں کے سائز کے گناہ تھے, اب اس نے صحیح سے توبہ کی تو پہاڑوں کے سائز کا کیا بن گیا؟ اچھے اعمال. تو یہ ایک بہت ہی عظیم محبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توبہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہوگا انڈین ویب سیریز کے بارے میں, بالی ووڈ ویب سیریز کے بارے میں, نہیں سنا تو اسلامک سیریز کے بارے میں. آج کے نوجوان کے تمام مسائل قرآن و حدیث کی پوری ریسرچ کے ساتھ ہم حاضر ہونے والے ہیں لائٹ اپ سیریز کے نام سے ایک سیریز کے ساتھ. یہ ایک ایسی سیریز ہوگی جس میں 100 ایپیسوڈز ہوں گی, جن میں سے 5 ایپیسوڈز ہم ایڈوانس میں ریکارڈ کر چکے ہیں. بہت جلد ایک نئے انداز میں, ایک نئے جوش اور ولولے اور موٹیویشن کے ساتھ ہم میدان میں آنے والے ہیں. تو ملیں گے جلدی کسی نہ کسی موڑ پہ صاحب. کہانی رک گئی ہے, ختم نہیں ہوئی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.